کرسی پہ کھانا ہے تو جائز، وہ جوتے پہن کر ٹیبل کرسی پہ کھانا، یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ خاص نصارہ انہیں کرسچنوں کی نقالی ہے۔ آج کل تو گھروں میں ٹیبل کرسی بہت سارے گھروں میں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا زمین پر تشریف فرما ہو کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں تو یہ ہے، ٹیبل کرسی کا کہیں بھی تذکرہ حدیثوں میں نہیں ملے گا۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ آپ تو ماشاءاللہ عرصہ دراز تک دسترخوان پر بیٹھ کر سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، تو یہ اب آپ ٹیبل کرسی پہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے نماز بھی کرسی پر ہی پڑھتا ہوں۔ مفتی صاحب سے مشورہ کیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا تو یہ کہ زمین پر بیچ نہیں پاتا، ہو سکتا ہے پکڑ کے تو بٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے 2-4 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار یہود و نصارہ سے مشابہت کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی قوم سے ہوگا۔ تو یاد رکھ لیں، اس مشابہت سے مراد ہے کفار اور مشرکین کے دینی شعائر میں مشابہت کرنا، اور ان کفار و مشرکین کی کسی بدعقیدگی میں مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے گلے میں صلیب ڈالنا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس حدیث سے مطلقاً مشابہت سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین شلوار پہنتے ہیں اور تہہ بند نہیں باندھتے۔ آپ نے فرمایا تم شلوار بھی پہنو اور تہہ بند بھی باندھو۔ اور صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین موزے پہنتے ہیں اور جوتی نہیں پہنتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا تم موزے بھی پہنو اور جوتی بھی پہنو، اور جس قدر کر سکتے ہو شیطان کے دوستوں کی مخالفت کرو۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دشمن کی خبر دی اور ان سے جنگ کے متعلق مشورہ کیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، اور مسلمانوں کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب ہم فارس میں تھے اور ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا، اور مسلمانوں کو رغبت دینے کے لیے آپ نے خود خندق کو کھودا تھا۔ اب دیکھیں کہ خندق کھودنا کفار کا طریقہ تھا، لیکن اس کے فائدے تھے، تو اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق کھودنے کا حکم بھی دیا، بلکہ آپ نے بھی خندق کو کھودا۔ اور اسی طرح خط کے اوپر مہر لگانا بھی کفار کا طریقہ تھا، لیکن اس کی افادیت کی بنا پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہر بنوا لی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیوں کی ایک جماعت کو خط لکھنے کا ارادہ کیا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ وہ لوگ بغیر مہر کے کسی خط کو قبول نہیں کرتے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد الرسول اللہ نقش تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان احادیث طیبات کی روشنی میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفار کے طریقوں میں سے کسی نفع دینے والے طریقے کو اختیار کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ کام، وہ طریقہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں منع نہ ہو۔ اسی لیے کرسی کے اوپر بیٹھ کر میز کے اوپر کھانا رکھ کر کھانا جائز ہے، اور اگر میز کے اوپر دسترخوان بچھا لیا جائے تو سنت کا ثواب بھی ہوگا۔